بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تعظيم حرمات المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: هو الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. یہ بیان ہے مسلمانوں کی قابل احترام چیزوں کا احترام اور اس کی عظمت کہ کون کون سی چیزیں مسلمان میں ایسی ہیں جن کا احترام ہونا چاہیے اور جن کی عظمت کا خیال رکھا جانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ مسلمانوں میں گویا کہ کچھ چیزیں ہیں جو قابل احترام ہیں، لیکن اگر حقیقتاً ہم اور آپ غور کریں تو معلوم ہوگا پورا مسلمان ہی قابل احترام ہے. اور یہ اصل میں مسلمان کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں. کیونکہ جو بات بہت آمنے سامنے ہوتی ہے تو اکثر آنکھوں سے اس کی معنویت اوجھل ہو جاتی ہے. جیسے کوئی بورڈ لگا ہو، آپ اس کو روز پڑھیں تو زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. یوں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم ہے تو سائن بورڈ پر لکھ کر لٹکا دو، لیکن جب زیادہ دنوں تک لٹکا رہتا ہے تو بیچارہ وہ لٹک جاتا ہے. اس کے اندر جو معنویت ہونی چاہیے، باقی رہنی چاہیے، وہ نہیں رہ پاتی. یہی حال بالکل مسلمان کا بھی ہے. مسلمان یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز. لیکن کیونکہ مسلمان کو دیکھ رہا ہے، مسلمان کو برت رہا ہے، مسلمان کے حالات سے واقف ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں گر گیا اس لیے کہ اس نے نام کا مسلمان دیکھا اور حقیقی مسلمان کو نہیں دیکھا. اب انہی میں سے جو حقیقی مسلمان کبھی سامنے آ جاتا ہے تو اس کا نام بدل دیتے ہیں، یعنی اس کا نام رکھ دیتے ہیں بزرگ، اللہ والا.
تو اب یہ سمجھے کہ مسلمان کوئی الگ چیز ہے، بزرگ اور اللہ والا الگ چیز ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ جو مسلمان ہے وہی اللہ والا ہے، جو مسلمان ہے وہی بزرگ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے جو جتنا بڑا مسلمان اتنا بڑا بزرگ، جو جتنا بڑا مسلمان اتنا ہی بڑا وہ اللہ والا۔ اس لیے کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو جب اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ والا ہو گیا، اسی کا نام اللہ والا ہے۔ اور جو مان کر اللہ کی چلے اور اللہ کی باتوں پر عمل، حکموں پر عمل کرنے والا ہو، اسی کو بزرگ کہتے ہیں، اسی کا نام مسلمان ہے۔ یہ دو معنی ہیں اسلام، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو اسی کو کہتے ہیں اللہ والا، اور جو اللہ کے حکموں پر عمل کرے اسی کو کہتے ہیں بزرگ۔ تو ہر مسلمان اس اعتبار سے بزرگ بھی ہے اور اللہ والا بھی ہے۔ اب یہ تو کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے ان دونوں کاموں میں اتنی کوتاہی کی اور ایسی نالائقی کا ثبوت دیا کہ ہم مسلمان ہوتے بھی مسلمان نہ رہے، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ رہے۔ اس وجہ سے لفظ مسلمان یا مسلم وہ خود اپنی حیثیت کھو بیٹھا، اور پھر اس میں کہا گیا اس میں بھی بعض چیزیں وہ ہیں جو قابل احترام ہیں، وہ تو بعض بڑی بڑی چیزیں بتا دی گئی ہیں، ورنہ مسلمان کا ہر جز قابل احترام، سراپا مسلمان قابل احترام ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، یعنی ساری کائنات ایک طرف، اس کا تہس نہس ہو جانا ایک طرف، اور ایک مسلمان کا قتل دوسری طرف۔ یعنی ایک مسلمان اتنا اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے اور اتنے اونچے مقام والا ہے کہ اس کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی بات ہے، ایسی تباہی کی بات ہے کہ ساری دنیا اگر تباہ ہو جائے تب بھی وہ کم ہے، ہیچ ہے ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے مسلمان کی قیمت کتنی ہے، یعنی ہر مسلمان ساری کائنات سے کئی گنا بڑھا ہوا ہے، ہر مسلمان۔ اب اگر اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی، اور اگر وہ زیر ہو جائے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے وہ بندے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کہ ایک اعرابی نے تلوار سونت لی اور آپ آرام فرما رہے تھے اور کہا کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو اللہ والے نے کہا کہ اللہ بچائے گا۔ رسول اللہ جو اللہ والوں کے سردار، انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا کہ اللہ بچائے گا۔ تو ظاہر ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت تو بہت بلند ہے، بہت زیادہ ہے، بہت بڑی بھی ہے، تو کیا مجال ہے کوئی آپ کو مار سکے؟ نہیں کر سکا، ہاتھ نہیں اٹھا سکا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے خود گر گئی۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات ہماری تاریخ میں سینکڑوں ہیں۔ شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست عالم ہیں، انہوں نے حکومت وقت کے خلاف علم بلند کیا اور ساری حکومت ان کے خلاف ہو گئی۔ پھر اس نے حکومت نے کوشش کی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ورنہ یہ روز آئے دن فتوے دیتے رہیں گے، ہمارے خلاف عوام کو ورغلاتے رہیں گے۔ تو انہوں نے فوج لے کر چڑھائی کی ان کے گھر پر۔ بادشاہ خود بنفس نفیس اور وزراء اپنی تلواریں بے نیام کر کے آ گئے کہ سب مل کر ماریں گے تاکہ خون بڑھ جائے۔ اور شیخ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے بیٹے نکلے، اور بیٹے نے جب منظر دیکھا تو اندر جا کر اپنے والد سے کہا کہ معاملہ خراب ہے۔ تو باپ نے نہایت اطمینان سے کہا کہ تمہارے ابا کے حق میں شہادت کہاں لکھی ہے؟ بس یہ کہہ کے باہر نکلے اور سارے لوگوں سے کہا بھائی آپ کیسے آئے؟
تو ان کی تلواریں خود نیچے گر گئی سب. تو حضرت آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم کو نخاس میں بیچنا چاہتے ہیں، اور جا کر نخاس میں بیچ دیا. یہ بھی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ شاید دنیا میں نہ پہلے پیش آیا ہو اور نہ آئندہ پیش آنے کے امکان ہے کہ انہوں نے وزیروں کو جا کر بیچ دیا نخاس میں. وہ آئے تھے قتل کرنے، خود ہی جا کے اسیر ہو گئے. یہ ہے مسلمان. ہمارے حضرت مولانا، میں نے تو ایک دو مثال ہے، ایک ادھر بالکل اول کی دے دی، ایک بیچ کی دے دی، ایک ہمارے حضرت مولانا آخر میں کہ کیا کچھ ان کے خلاف سوچا نہ گیا اور کیسے کیسے پلان ان کے خلاف نہ بنائے نہ گئے، لیکن کچھ نہیں کوئی کر سکا. آخر میں جب بندے محترم کا مسئلہ پیش آیا تو ساری دنیا نے باتیں کہیں کہ غلط ہے، کسی نے فتویٰ دیا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ہمارے حضرت مولانا نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو ہٹا لیں گے. اتنی سی بات یہی بیان دیا تھا. تو لیکن مسلمان نے بیان دیا تھا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں، مسلمان نے بیان کیا تھا، اللہ والے نے بیان دیا تھا، بزرگ نے بیان دیا تھا، جو حقیقی مسلمان ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت ہل گئی، وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا، حکومت کو معافی مانگنی پڑی. یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں مسلمان. جب ہم یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کہتے کہ اس کو ہیں، تو اب اگر ایسے مسلمان دنیا میں ہو جائیں تو کون ان کو اٹھا سکتا ہے، کون ان کو گرا سکتا ہے، کون ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کون ان کو بری نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. یہ نگاہیں اٹھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہی نہیں رہے. جیسا مسلمان ہونا چاہیے ویسے مسلمان نہیں رہے.